بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال ايضا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد. عزیز گرامی قدر مولا حسین کا فرشیزہ بچھایا ہے ہم نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایام اعزاء میں، محرم و سفر کے ایام میں یہ ہم فرشیزہ بچھاتے ہیں بی بی کو یہ بتانے کے لیے کہ بی بی ہم تیرے حسین کو بھولے نہیں ہیں. صدیاں گزر گئیں، تقریباً 1400 سال ہونے کو آئے، یعنی شاید 1400 سال تو بہت زیادہ ہے. انسان اپنے ماں باپ کے لیے 14 سال کے بعد بھی اتنا اہتمام نہیں کرتا. خدا آپ سب کے والدین کو سلامت رکھیں، لمبی زندگی دے، حیاتیاں دے انشاءاللہ والدین کو، آپ سب کے جو بھی زندہ ہیں، جو مرحوم ہو چکے خدا ان کی مغفرت کرے، انشاءاللہ درجات بلند کرے. لیکن جن کے والدین کا انتقال ہوا وہ سمجھیں گے میری بات. 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد، یعنی جس دن باپ کا جنازہ اٹھایا تھا کیا حالت تھی. ایسا لگتا ہے نا پیروں سے زمین نکل گئی ہے، ایسا لگتا ہے آسمان جو ہے وہ سر پہ سایہ کرنے کو تیار نہیں ہے، انسان ہوا کے اندر ہے. لیکن پہلی برسی آئی اسی باپ کی. کیا وہ پہلے سال والی کیفیت تھی؟ سگا باپ ہے نا، سگی ماں ہے. اچھا دوسری برسی آئی، تیسرا سال ہوا، چوتھا سال ہوا، 5واں سال ہوا، 10 سال ہو گئے. اب خدا گواہ ماں یاد آتی ہے، باپ میں سے انکار نہیں کرتا، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. پرانی بات ہوگی تو بہت بڑا خوشی غمی کا موقع آ گیا، چلو ٹھیک ہے اماں کو یاد کر لیں، فاتحہ پڑھ لیں، نیاز دلاتے ہیں. ایسے ہی اب 50 سال کے بوڑھے بیٹھے ہیں، 60 سال کے بوڑھے بیٹھے ہیں، 60 سال سے ایک ہی حسین کا تم نام سنتے آتے ہو. چھوٹا بچہ کوشش کرتا ہے رونے کی، جب دیکھتا ہے نا بڑوں کو کہ بڑے رو رہے ہیں کوشش کرتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے. بوڑھے کو کوشش نہیں کرنی پڑے، حسین کا نام سنتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے.
قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مجھے نہیں پتا، میرا دل کرتا ہے جہاں بھی مجھے ذکر مولا حسین کے بلائے جائے میں حاضر ہو جاؤں، آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں. خدا میری آپ کی ہم سب کی اس حاضری کو اس فرش عزا پر قبول کرے. اب یقین جانے کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے جب انسان حسین ابن علی کے فرش عزا پر آ کے بیٹھتا ہے. اس سے بڑی سعادت نہیں. میں ایک جملہ کو سمجھانے کے لیے ظاہر تفسیر در منصور میں ہے، اہل سنت کے علماء میں سے ہیں سیوطی، علامہ سیوطی. انہوں نے جناب آدم کے حالات میں لکھا ہے، اور پھر یہ روایت پھر آگے سے ہے، ساری روایت در منصور میں نہیں، کہ جب جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی نا، تو جناب آدم نے کہا کہ 300 سال بعض روایتوں میں کہ 300 سال ہو گئے جناب حوا سے ملاقات نہیں ہوئی، جنت سے آ چکے ہیں روئے زمین پر. علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے اس کے اندر حیات القلوب کے اندر، جہاں پیغمبر اکرم اور اس سے پہلے کے انبیاء کے حالات کو پہلی جلد کے اندر کہا کہ جبریل میں کیا کروں، خدا میری توبہ قبول کر لے، میری بات سن لے. جناب جبریل نے کہا ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ نام سکھاتا ہوں، آپ ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کریں. یا علی بحق علی، یا حمید و بحق محمد. جناب آدم نے کہا یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ. ایک ایک کا نام لیتے رہے. جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، امیر کائنات کا نام لیا، شہزادی کونین کا نام لیا، امام مصطفیٰ سرکار شہنشاہ کا نام لیا. جب مولانا حسین کا نام لیا نا، بحق الحسین، اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے گلے میں پھندا لگا، ایک دم سے جو ہے نا نہیں بولا گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ گئے. تڑپ کر کہتے جبریل یہ حسین ہے کون؟ میں نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. سرکار بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں، اچھی باتیں، اس انداز سے بھی غور ہونا چاہیے، اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے کہ مولا حسین پر آنسو کیوں بہاتے ہیں، مولا حسین کا فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں، بڑے بڑے فلسفے ہم لے کر آتے ہیں. ایسا ہی ہے. مجھے بتاؤ جب کائنات میں انسان ہی ایک ہے آدم، نہ کوئی حق ہے نہ باطل ہے، نہ فرعون ہے نہ نمرود ہے، نہ ابراہیم ہے نہ موسیٰ ہے، ابھی تو حسین کو پیدا ہونے اور کتنی صدیاں باقی ہیں، پالنے والے آدم کو کیوں رولا رہا ہے؟ اتنی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ مجھے نہیں پتا خدا کیا جواب دے گا، اس لیے کہ روایت کے اندر نہیں ہے. سمجھ میں ہی آتا ہے کہ شاید خدا یہی بتائے گا کہ اے پوچھنے والے تجھے نہیں معلوم حسین پر رونا اتنی بڑی فضیلت ہے، میں اس کائنات کے پہلے انسان کو اس فضیلت سے محروم نہیں کر سکتا. تو سرکار بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ صاحب رونا کسی مقصد کے لیے ہے. بعض اوقات ذہنوں میں بات بیٹھ جاتی ہے رونا کسی خاص مقصد کے لیے، مگر رونا اپنی مبدت کو بتانے کے لیے. یعنی اس وقت آپ میں سے خدا نہ خاصہ کون ہے کہ جو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، بہت یعنی ممبر کی شان کے مطابق بھی نہیں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ بڑی خطرناک چیز ہے. پتہ نہیں کوئی ایک آدھ منٹ کی کلپ ادھر ادھر ہو جائے، زندہ آباد مرد آباد شروع ہو جائے گا 2 منٹ. خدا نہ خاصہ یہاں پہ کون یزیدی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کوئی بھی نہیں نا. کون خدا نہ خاصہ یزید کو حق میں سمجھتا ہے؟ کس کو نہیں پتا حسین حق پر ہے؟ تو میں ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ فضول باتیں، کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، ساری پرانی باتیں. آپ میں سے کوئی یزید کو حق پہ نہیں سمجھتا، حسین کو باطل پہ نہیں سمجھتا، یزید کو جنتی نہیں سمجھتا، حسین کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ پروردگار کا وہ ناپسندیدہ نہیں، کوئی نہیں. کیا سر یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عشق.
اس لیے کہ ہم کو پتا ہے کہ جب حسین کا فرشدہ بچتا ہے نا، کوئی آئے نہ، ایک دکھیاری ماں آتی ہے، ایک دکھیاری ماں آتی ہے. کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں. آپ کسی کے گھر چلے جائیں جو مولا حسین کا فرشدہ بچھاتا ہے، کیوں فرشدہ بچھایا جائے؟ تو ایک ہی بات کہے گا کہ میں گھر پہ فرشدہ بچھاؤں گا. امام باڑے میں چلے آؤ، اتنے لوگ سن رہے ہیں، وہاں پیسے دے دو، تمہیں اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں خرچ کرنے پڑیں گے، تمہارا نام بھی بانیہ میں شامل ہو جائے گا. سب نہیں یار میرے گھر پہ فرشدہ بچھے. یار تیرے گھر میں 2 کمرے ہیں چھوٹے سے، تو بڑی مشکل سے 20 آدمی کو بلا سکتا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں گھر پہ اس لیے فرشدہ بچھاتا ہوں بیوی کے قدم آئیں گے. ایسے یہ کیوں کرتے ہو؟ کون سا آپ کو باطل سکھاتے ہو کسی کو؟ یہ بیوی کو بتاتے ہو کہ بیوی تیرے بچوں سے ہمیں محبت ہے. دیکھو میں آپ کو سناؤں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں پڑھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں مطلب کہاں سے پڑھا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایسے ہی بار بار کی سنی ہوئی آیت ہے، بچوں کو بھی یاد. ابھی فرما دیجیے، قل یعنی آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، آپ اعلان کر دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر کا سوال ہی نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ سوائے، یعنی صرف ایک، اور کچھ نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھو، اپنی بات پہنچ رہی. مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیے، مجھے تمہارے روزے نہیں چاہیے، مجھے تمہارے حج و زکوٰۃ نہیں چاہیے، مجھے تمہارے کچھ نہیں چاہیے. مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنی زکوٰۃ کی، کتنا پیسہ لگایا، کچھ نہیں چاہیے. اللہ ایک چیز چاہیے، وہ کیا چاہیے؟ مودت فی القربہ. ٹھیک ہے جی؟ میں 1 منٹ کے لیے سمجھانے کے لیے آیت کو تبدیل کرتا ہوں، تبدیل کر دیتا ہوں. فرض کر لیں آیت یہ نہ ہوتی جو ابھی میں نے پڑھی، آیت ایسے ہوتی، کل لا بہت آسان کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے فوراً میں کیا کہہ رہا ہوں. کل لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی. میں ہو سکتا تھا نا؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ زیادہ مزہ کس میں؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں. مولوی صاحب سے اگر پوچھو نا، مولوی صاحب سے اگر پوچھو تو زیادہ مزہ تقوی میں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں. اے ابھی فرما دیجیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اسی لیے چاہتا ہوں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی رب العزت کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر جھکا دو. وہ جب نماز کا کہے تو نماز پڑھ لو، وہ جب روزے کا کہے تو روزہ رکھ لو، وہ مثال کے طور پر جب حج کا کہے حج کر دو، جو تمہارے پاس پیسہ بچ گیا زکوٰۃ خمس واجب ہو گیا وہ ادا کر دو. بابا خدا کا تقوی اختیار کرو، میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ تمہیں جنت کے دروازے پر پہنچا دوں. وہ جنت کا دروازہ تمہیں نہیں ملے گا جب تک تقوی. کتنا آسان ہوتا مجلس پڑھنا مولوی صاحب کے لیے، ایمانداری سے بتائے چلے. خیر ہے جی، ایسے ہی. اچھا ایک جملہ بتاؤں، اب یہ ہاتھ جوڑ کر کر رہا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے، میں کوئی حدیث نہیں بتا رہا، کوئی آیت نہیں بتا رہا، کوئی تفسیر نہیں بتا رہا. میں نے سوچا اس لیے کہ قرآن مجھے بھی کہتا ہے، آپ سے بھی کہتا ہے غور کرنے کا، سوچنے کا. اگر اللہ کے رسول خود سے جواب دیتے تو یہی دیتے، فرما دیتے لا اسألکم علیہ اجرا. سر جی چلے بات کو سمجھا دو، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو بات پہنچ جائے گی. 20-22 سال کا بچہ ہو گیا، جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، ایک دن باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ابا جان میں نے آپ کو بڑا پریشان کیا. بات پہنچ رہی نا، سب مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ جو کھانا کھا کے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، جو گھر جا کے کھانے والے ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. ایسے ہی ہے انشاءاللہ. سر جی باپ کے سامنے بچہ آ کے کھڑا ہو گیا، بابا آپ کو میں نے بڑا پریشان کیا، آپ میرے پیچھے بھاگتے تھے، میں نہیں پڑھتا تھا، آپ مجھے پڑھنے کا کہتے تھے میں کھیل میں چلا جاتا تھا، آپ مجھے کاپی کا کہتے تھے میں کاپی چھپا دیتا تھا، پھر کہتا تھا کہ بابا کاپی نہیں ہے کہاں سے پڑھوں. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب کو یاد آ رہا ہے بچپن اپنا اپنا. ایسا ہی
بابا میں نے بڑا پریشان کیا، میں نہیں پڑھتا تھا، میں بھاگ جاتا تھا، میں کھیل میں چلا جاتا تھا، میں شرارتیں کرتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا، بابا آج سمجھ آ گئی، بڑا ہو گیا ہوں، آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بابا میں کیا کروں؟ کیا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں شکریہ ادا کرنے کے لیے، میں کیا کروں کہ بابا آپ خوش ہو جائے؟ کیا کہے گا یہ باپ؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ باپ کیا کہے گا؟ اچھا یا برا؟ تھوڑی مرضی ہے نا جی؟ باپ کیا کہے گا؟ سارے حساب کتاب نکالے گا کہ صاحب جب تو پیدا ہوا تھا تو اتنے ہزار کا خرچہ ہوا تھا، جب تو اسکول میں گیا تھا تیرے داخلے کی فیس میں نے اتنے ہزار دی تھی، مہینہ تیری اتنی فیس دیتا تھا، تیرا بیگ اتنے کا تھا، تیرا یونیفارم اتنے کا تھا، تیری ٹیوشن اتنے کی تھی، 1 سال کے اتنے پیسے بنے، 2 سال کے اتنے بنے، 3 سال کے اتنے بنے، چل سمجھ آ گئی تو پیسے واپس نکال، یہ کہے گا کوئی بات؟ ایمانداری سے بتاؤ کیا کہے گا؟ سر جھکا کے یہی کہے گا نا کہ بیٹا میں یہ چاہتا تھا تو پڑھ لکھ کے اچھا انسان بن جا، بڑا انسان بن جا، تیری زندگی سکون میں آ جائے، تو آج اچھا بن گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ جب ایک باپ نہیں مانگے گا تو محمد کیسے مانگے گا؟ بات سوچنے کی بات ہے۔ جب باپ نہیں مانگ رہا اچھا یا برا، تو کائنات کا سردار وہ کیسے مانگ لیتا تم سے؟ کچھ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے ساتھ میری ہم سب کی اوقات کیا ہے کہ محمد کو کچھ دے سکے؟ وہ جس کی جنبش کن فیکون ہے، معراج پہ جاتے ہوئے جس کے بدن سے پسینے کا قطرہ گر جائے تو گلاب کا پھول جل جائے قیامت تک کے لیے، کیا مانگتا؟ اس نے یہی کہنا تھا لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میں جس خدا کی خاطر ساری باتیں کر رہا ہوں، پروردگار کو بھی پتا تھا محمد نے یہی کہنا ہے، لہٰذا کل شروع میں لا کر بتایا کہ جواب محمد تیری زبان سے ہے، تیرا نہیں ہے، ہم دیں گے جواب۔ پتہ نہیں بات پہنچے، اس اللہ پڑھو نا محمد والے محمد۔ محمد جواب تیری زبان سے ہے، جواب تیرا نہیں ہے، جواب ہم دیں گے، سوال تجھ سے پوچھا گیا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا چھوٹا، انہیں اب میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یعنی بڑا مشکل ہے اس کو مثالوں میں سمجھانا۔ بعض اوقات پہ یہ میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، مثال میں نے کہا کہ یار پتہ نہیں کیا جواب، اچھا سمجھدار ہے، میں نے اس کو اختیار دیا، کسی نے سے پوچھا، میں نے کہا تم بیٹا سائڈ پہ جاؤ میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ مجھے رشتہ پروردگار اور خدا محمد کا سمجھانا آسان نہیں ہے، میں بچہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں، غور فرمانے۔ پروردگار نے کہا محمد مجھے معلوم ہے تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے، مجھے پتا ہے تمہیں کیا جواب دینا ہے، یہاں پر جواب میں تیری زبان سے دلواؤں گا، جواب تیرا نہیں ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ محمد کی جتنی تکلیف ہے نا اس کا اجر نماز ہو، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ نماز روزہ اجر نہیں ہے، محمد نہیں کہہ رہا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ خدا کہتا ہے مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیے، ہاں یعنی میں سے خدا نہ خواستہ کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھنا آج مولوی صاحب نے وہ جو نماز ضرورت ہی نہیں ہے، نہ جی ایسی بات نہیں۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار اجر رسالت میں نماز نہیں لے گا، اجر رسالت میں تمہارا حج و روزہ نہیں لے گا، اجر رسالت میں مودت لے گا۔ سمجھ ماری بات جی؟ اچھا مودت کسے کہتے ہیں؟ میں پھر بتا رہا ہوں، کوئی بڑا ڈر سے مراد کوئی خوف نہیں مجھے الحمدللہ، خوف پروردگار کے، بعض اوقات باتیں ہم کچھ باتیں ممبر میں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ ان 20-25 لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی یونیورسٹی میں جا کے بات کروں گا کچھ اور لہجے میں بات کروں گا، اسکول میں جا کے بات کروں گا اور لہجے میں بات کروں گا، فرض کر لیں ڈیفینس کی مومنین سے بات کروں گا اور لہجے میں بات کروں گا، ہر جگہ ایک وہ ہوتا ہے انسان۔ یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں، کچھ باتیں دل کر کرتا ہے کھل کر کرنے کا، جہاں پر اپنا محلہ ہو اپنا ماحول ہو تو لہٰذا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بات ناگوار گزرے سمجھ میں نہ آئے تو وہ ایک جملہ آیا یورپ سے، انگریزوں کے پاس ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے جملہ، ابھی صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کے غلط معنی مت دینا، صحیح معنی میں خود سمجھاؤں گا۔ کہنے لگے کہ جی یورپ میں، کہا کہ سر بات سنو، شادی اس کے ساتھ مت کرنا جس کے ساتھ تم رہ سکتے ہو۔ کیا کہا جی؟ شادی کبھی بھی اس کے ساتھ مت کرنا جس کے ساتھ تم رہ سکتے ہو۔ پھر کسے کرنا؟ کبھی شادی اس کے ساتھ کرنا جس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔
پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. جس کے ساتھ رہ سکتے ہو وہ محبت ہے، جس کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ مودت ہے. بھائیان ہم ماں باپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رہتے ہیں. بھائی بہنوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رہتے ہیں. دوستوں پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رہتے ہیں. حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے. اچھا یہاں بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات جو میں نے کہی کہ حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. خدا آپ کو نصیب کرے، فرض کریں کبھی آپ پردیس جائیں، اچھا تعلیم حاصل کرنے، جاب کرنے. میں کیونکہ پردیس بہت گیا ہوں مولانا حسین کے ذکر کی برکت سے. میں نے امریکہ بھی دیکھا، دبئی بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، جاپان بھی دیکھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا. وہ لوگ ماں باپ کے بغیر 6 سال رہ لیتے ہیں. اتنی بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ میرا جملہ پہنچا کہ ابھی تو آسان ہو گیا ہے، یہ واٹس ایپ کال، ویڈیو کال فوراً دیکھ لیتے ہیں. آج سے 40 سال پہلے ہمارے دوست خط لکھتے تھے، اماں بخار ہو گیا دعا کرنا ٹھیک ہو جاؤ. وہ خط کب پہنچا؟ جب اس بخار کا 40واں ہو گیا تھا. بات پہنچی کہ نہیں بات؟ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا اماں نے خط لکھا، میرے لال خیال رکھنا، آپ یہ کھا لینا، یہ دوائی کر لینا، یہ چائے پی لینا. کرے نہیں، کون سی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ جب واپس 40 دن بعد خط آیا، کیڑا بخار جی؟ کون سا بخار؟ یاد ہی نہیں ہے. تو سوچ کے بخار آ رہا. غور فرما رہے؟ ماں باپ کے بغیر 6 سال رہ لیے. پیسے نہیں تھے، بار بار آ نہیں سکتے تھے، پڑھائی کرنے کے لیے گئے تھے، نوکریاں کرتے تھے وہاں پر، لیکن اس حالت میں بھی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے. خدا کا وعدہ. جب تجھے معلوم نا، جب عاشور کا مہینہ آتا تھا نا، پاگل ہو جاتے تھے. پھر پتہ چلتا تھا وہ 1000 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے، کراچی سے لاہور مثال کے طور پر، میشیگن سے ڈیٹرائٹ، پتہ نہیں نیو یارک سے پتہ نہیں فلاں جگہ. کہتے مولانا بڑی مشکل سے وہ کرتے تھے. حسین کی ایک وجہ سے 4 دیواری کے اندر، یا تو آواز پھر بھی باہر جا رہی ہے، آواز بھی باہر نہیں جاتی تھی. کوئی حق و باطل نہیں تھا، کوئی کسی کو نہیں بتانا تھا حسین عقی عزیز باطل ہے. ایک بند کمرہ تھا، 50 آدمی بیٹھتے تھے، ایک کیسٹ لگتی تھی، مولوی صاحب بھی نہیں پہنچے ہوتے. میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. پوچھو جا کے. اس کو کہتے ہیں مودت. یہ جو آج بچا ہے نا حسین ابن علی ہمارے دنوں میں، اس وجہ سے بچا ہے. یہ فلسفے رکھو اپنے پاس. خدا کی قسم یہ مودت ہے جس نے ہم کو بچا کے رکھا. میری بات پہنچ گئی؟ ہم حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم فاطمہ زہرا کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم محمد اور فاطمہ کے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے. ہمیں عشق ہے، پروردگار کو عشق ہے. میں نہیں کہہ رہا، محمد نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے. دیکھ ساری زندگی کی جو محمد کی محنت ہے نا، پیغمبر کی محنت ہے، اس کے جواب میں مجھے چاہیے مودت فی القربہ. اتنی محبت کرنا، اتنا عشق کرنا اہل بیت سے. یہ اہل بیت قربہ اہل بیت کے لیے کہا ہے، اصحاب کے لیے نہیں کہا. میں اصحاب کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا. اصحاب کا مقام بڑا بلند ہے. پیغمبر کے وفا اصحاب ہماری سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے. لیکن اہل بیت ہے. آل محمد ہے. المودۃ فی القربہ. سر جی چلے آج چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اچھا یہ بزرگان تو جانتے ہیں، جتنے بڑے بچے بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سمجھتے باتوں. چھوٹے بچوں کے دلوں میں چاہ رہا ہوں بیٹھیں یہ باتیں، یہ پکی باتیں ہیں، یہ بنیادی باتیں. ابھی چھوٹا بچہ کدھر گیا؟ ہاں اس بچے نے مجھے روایت سنائی. مولانا سید سجاد مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو حسین پر روئے، رولائے، رونے والی صورت بنائے، اس کو جنت واجب ہے. اچھا وہ چھوٹا سا لفظ تھا، وہ بچے نے ترجمہ غلط کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں. وہ ہے عارفاً بحق ہی. عارفاً بحق کا مطلب ہے کہ اسے پتہ ہو کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کون ہے، حسین کا مقام مرتبہ کیا.
مثال کے طور پر میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں، کچھ احباب کو پہچانتا ہوں. اب یہاں پر پسند کسی کو نہیں پہچانتا. میرے لیے جو یہ بیٹھا ہے مولا حسین کا زیادہ ہے، ختم ہو گئی بات. چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ابھی مجلس ختم ہوئی، باہر نکلا کہ مولانا صاحب وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا، وہ آپ کو نہیں پتا وہ بینک کا مینیجر ہے. اچھا، شخص پتا تھا، شخصیت نہیں پتا تھی. شخص پتا تھا، شخصیت نہیں پتا تھی. یہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، یہ کاؤنسلر ہے. اچھا، فرد دیکھا تھا، شخص دیکھا تھا، شخصیت. حسین کا شخص دیکھنا اور ہے، حسین کی شخصیت کو جاننا اور ہے. شخص یہ ہے کہ مثال کے طور پر 6 فٹ ہے یا 5.5 فٹ ہے یا 6.5 فٹ ہے. مثال کے مولانا حسین کے جسم مبارک کا تو وزن تو ہوگا نا، 70 کلو ہوگا کہ 80 کلو ہوگا کہ 90 کلو ہوگا، یہی ہوگا نا بھائی، ایسا ہی ہوگا. میڈیم سائز آتا ہوگا. یہ شخص ہے. لیکن السلام علیکم یا وارث آدم و صفت اللہ، یہی شخص جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ آدم کا وارث بھی یہی ہے. تو کیا سمجھتا ہے؟ موسیٰ کا وارث بھی یہی ہے، نوح کا وارث بھی یہی ہے، عیسیٰ موسیٰ کا وارث بھی یہی ہے، پیغمبر کا وارث بھی یہی ہے، خدیجہ کا وارث بھی یہی ہے، علی کا وارث. اچھا جی، اب پر مولانا چھٹے امام نے فرمایا، اس بچے نے سنایا مجھے، واقعا بڑا دل خوش ہوا. اس بچے روئے یہ رولائے، رونے نہیں شکل پہ جنت واجب ہے. کیا مطلب ہے جی؟ اور ایک قطرہ آنسو، سرکار کیسے ہو سکتا ہے ایک قطرہ آنسو میں جنت واجب ہو جائے؟ دیکھیں میں سمجھاتا ہوں. میرے جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے مثال کے طور پر، ہر ایک کے پاس ہے آج تک، تو بڑی بات نہیں. لیکن فرض کر لیں میرے پاس جو موبائل ہے وہ مہنگا والا ہے. اب مجھے نہیں پتا مہنگا موبائل کتنے کا ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، 3 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا. فرض کریں 5 لاکھ روپے کا. اور میرا موبائل ہے، ذاتی موبائل ہے، کسی نے مجھے گفٹ میں دیا، مثال بہت مہنگا 5 لاکھ روپے کا موبائل ہے. اچھا، میں نے کہا بھائی یہاں پر ہے کسی کا نام حسین ہو، میں اس کو آدھی قیمت میں دینے کو تیار ہوں، 2.5 لاکھ میں. آپ کو ہے اعتراض کرنے کا حق؟ ہیلو، میری مرضی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا نہیں، کسی کا نام علی ہے، مجھے علی کا نام بڑا اچھا لگتا ہے، میں 25,000 میں دینے کا تیار، 95% ڈسکاؤنٹ، 5% قیمت دے دو، مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، مجھے بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بابا کے نام سے بڑا پیار تھا، بہت پیار کرتا ہوں اپنے بابا سے. کسی کا نام ہے میرے بابا کے نام پر، میں فری میں دے رہا ہوں. میں پہلے سے فری میں دیتا، سمجھ میں نہ آتا، میں نے اسی لیے پہلے 2.5 لاکھ کا دیا. ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر. ایسے بات پہنچ رہی ہے نا بھائی، مالک میں ہوں، ملکیت میری ہے، تو قیمت لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت خدا کی ہے، وہ اس قیمت پہ دے رہا ہے، تو میں اور تو آپ کون؟ چلے سب میں خامہ خواہ، تو خامہ خواہ کا راستہ کدھر ہے؟ ایسا ہی سچی بات یہ ہے. اچھا میں سمجھانے کے لیے، اصل میں آج کل جو بچہ کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، وہ ان باتوں سے وہ کہتا ہے اچھی بات ہے مولانا صاحب آپ سیدھی سیدھی. اچھا میں جو بات کر رہا ہوں الحمدللہ میں نے کئی سال منطق پڑھی ہے، کئی سال منطق پڑھائی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے منطق اور فلسفے کے الفاظ استعمال نہ کروں، اس کو سادہ بنا کے پکی پکائی تازہ روٹی آپ کے ہاتھ میں دے دوں. ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے. یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنے سے میں آپ کو پتا چلے مولانا صاحب کو بہت کچھ آتا ہے. اب کیا آتا ہے ہمیں تھوڑی آتا ہے. میں اس لیے تو نہیں آیا یہاں پر نہ اپنا وقت ضائع کرنے نہ آپ کا. ہم یہاں پر مولا حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرنے ہیں. بچے بیٹھے سادہ سادہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ اہم باتیں، منطق اور فلسفے کے قوانین پر پوری اترنے والی باتیں، صغرا و کبریٰ کے اصولوں پر پوری اترنے والی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیانتداری کے ساتھ. سر جی مجھے بتایا کہ آپ کو لگتا ہے 1 منٹ کے لیے آپ کوئی بچہ جوان کالج یونیورسٹی والا، صاحب میں پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایک آنسو میں جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا تو بتا دے بھائی کیسے ملنی چاہیے؟ یعنی قیمت تو ہے نا کچھ نہ کچھ.
جو میں نے قیمت لگائی وہ سمجھ میں نہیں آئی تو تو بتا دے. اچھا قیمت کا منع کر بھی وہ سکتا ہے جس کو صحیح قیمت پتا ہو. بھائی موبائل کی قیمت میں نے لگائی 25,000 روپے تو آپ منع کرنے سے نہیں بچے. کیوں نہیں؟ آپ کو نہیں پتا مولانا صاحب یہ 5 لاکھ کا ہے، اس کا مطلب آپ کو صحیح قیمت پتا ہے. تو جس کو صحیح پتا ہے وہی لگا سکتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی. تو بھائی تمہیں صحیح اس کا مطلب امام صادق کو نہیں پتا تھی. سمجھانے کی یہ ساری باتیں خدا نہ خواستہ شان امامت میں گستاخی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، احترام امامت. لیکن فرض کریں جناب علی کہ یا چلے میں یہ نہیں کہتا امام کو نہیں پتا تھا، میں کہتا ہوں امام کی حدیث نہیں ہے ایک منٹ کے لیے، مولانا نے فرمایا ہی نہیں. تو بھائی تو بتا دے قیمت کیا ہے. تجھے تو پتا ہے نا صحیح قیمت، یہ قیمت صحیح نہیں لگ رہی، اس کا صحیح پتا ہوگی تجھے. سب صحیح قیمت یہ ہے کہ ساری زندگی نماز پڑھو، ساری زندگی روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، خمس دو، تولا تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر، والدین کا خیال، پڑوسی، سب کچھ ہو گیا یہ ایسے ہی. اچھا جی جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، شراب نہیں کرو، چلو ہو گیا. سر جی سال اگر 100 میں سمجھانے کے لیے ٹائم ہے نا ہمارے پاس؟ پکی بات. ہاں فرض کریں جناب 100 سال جیتے ہم. 100 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 کو ضرب دے دیں 100 سے تو 100 سال کے دن آ جائیں گے. اب 365 کو ضرب دیں گے 100 سے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 36,500. ٹھیک ہے نا، 36,500 یہی ہے. اب 36,500 کس کس کو کنفرم ہے 100 سال جینے والے؟ پہلے تو یہ بتاؤ. کچھ کم زیادہ چلے گا؟ 36 کی جگہ 30 چلے گا. تھی 1,500-2,000 تو وہیں کٹ جائیں گے. 25,000 تمہیں 25,000 دن نماز واجب. میں مثال کے طور پر 30,000 چل 25,000 30,000. اچھا 30,000 دن نمازیں پڑھی، روزے رکھ کے سب کچھ کیا. اچھا جنت میں کتنے دن رہنا ہے؟ سر اگر 30,000 دن رہنا ہے اور آپ نے 30,000 دن پروردگار کی عبادت کی تو آپ نے بالکل صحیح سودا کیا، شرافت کا سودا کیا. لیکن 30,000 میں ایک صفر بڑھا دو، کتنا ہو جائے گا؟ 3 لاکھ. صحیح. تم نے عبادت کی 30,000 دن، رہ رہے ہو 3 لاکھ دن، تو تم نے بھی 10% پیمنٹ کی نا. 90% تو تم بھی ڈسکاؤنٹ لے رہے ہو ہے جی، ایسا ہی ہے. اچھا 3 لاکھ میں ایک زیرو اور بڑھا دو. اچھا تم رہ رہے ہو جنت میں 30 لاکھ دن، عبادت کر رہے ہو 30,000 دن، تو اب تو تم 1% پیمنٹ کر رہے ہو، تو 99% کا ڈسکاؤنٹ تو تم بھی لے رہے ہو شاہ جی، ایسا ہی ہے. اچھا 30 لاکھ میں ایک زیرو اور بڑھا دو. 30 لاکھ ہوتے 3 ملین، تو ایک زیرو بڑھا دو 30 ملین. اگر 30 ملین دن رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ ہیلو جی، رہنا ہے نا، ہمیشہ کی جنت ہے. تو 30,000 دن عبادت کر رہے ہو، 30 ملین دن، اس کا مطلب 99.9% ڈسکاؤنٹ، 0.1% پہ. جن کو میتھس آتی ہے نا، یونیورسٹی کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں میں، اب ہر ایک کو نہیں سمجھا رہا. تو 30 ملین ڈیز عبادت 30,000 دن کی، اس کا مطلب 0.1% پیمنٹ کی ہے، 99.9% ڈسکاؤنٹ لیا ہے. ایسا ہی. اور اگر 300 ملین ڈیز ہو تو 99.99% ڈسکاؤنٹ، 0.01% پیمنٹ. تو سر جی قیمت میں بھی نہیں دے رہا، تو بھی نہیں دے رہا، تو مجھے لڑکی ہو رہا ہے بھائی. ایسا ہی. اچھا جی ایک بات یہاں تک پہنچ گئی، اب میں سمجھ رہا ہوں بات کو. یہ تو خیر وہ باتیں ہو گئیں جو ہلکے پھلکے انداز میں میرا دل چاہتا ہے نوجوانوں تک خاص طور پہنچے. ہم کن چکروں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں الجھا دیا گیا ان چکروں کے اندر. کائنات خدا کی قسم حسین بن علی کے مرکز پہ گھومتی ہے. پروردگار عشق اہل بیت کے مرکز پہ گھومتا ہے. انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصام. وہ کہتے ہیں سند بتاؤ. اچھا لولاک لما خلقت الافلاک، شیعہ سنی سب نے لکھا. اے محمد تو نہ ہوتا کچھ نہیں تھا، ککھ نہیں بنانا میں نے اگر جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ نہیں. ایسے ہی سر جی جتنے بھی نمازی ہیں نا، شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی حنفی مالکی شافعی،
سب 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 نمازی ازادار جتنے بھی سب، ایک جملہ آپ کو سب کی زبان سے ملے گا. بڑے بڑے نمازی کی بات کر رہا ہوں، ایمانداری سے اگر سچ ہو تو ہاں کہنا، منہ ہلانا، ورنہ منع کر دینا کہ مولوی صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. ایسے صاحب بڑے سے بڑا نمازی، ایک جملہ اس کی زبان پہ ملے گا آپ کو، شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی کوئی بھی ہو، کہ یار ایک نماز بھی قبول ہو گئی نا تو جنت پکی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے؟ مل کے سلوات پڑھو ایک مرتبہ محمد علیہ محمد. تو سر جی تھوڑی دیر پہلے جو آپ 30,000 دنوں کی نمازوں پہ جنت لے رہے تھے، آپ خود ہی اپنی بات سے پھر گئے. آپ کو تو ایک نماز پہ چاہیے. وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. کوئی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 30,000 دنوں میں ایک نماز ایسی پڑھی جس میں خدا 100% قبول کر لے گا. بڑے سے بڑا انسان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے نا بھائی شیعہ کوئی. اب سمجھ میں آ رہی بات کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم جو تھوڑی دیر پہلے 30,000 دنوں کی قیمت لگا رہے تھے، تم خود پھر گئے کہ بھئی جنت 30,000 دنوں کی نمازوں پہ نہیں ملنے والی، جنت تو ایک ہی نماز پہ ملنے والی ہے. کنفرم ہے کہ وہ پڑھی ہے؟ اچھا میں نے زندگی میں ایک ہی پڑھی، فرض کر لو وہی والی پڑھ لی. تم نے 30,000 پڑھی ہے، ایک بھی نہیں پڑھ سکے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. تو ملنی تو ایک پر ہے نا بھائی. ایسے ہی ہے. اچھا مسئلہ یہ کہ یہ ایک جو ہے وہ کون سی ہے، میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ بات ذہنوں میں پہنچے. یہ سارا فلسفہ ہے مشکل ترین، جو میں بہت سادہ الفاظ میں لیئرز ہٹا ہٹا کر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ ہے، لیکن اصل میں تمہاری نگاہوں کے سامنے بھی اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہے. 30,000 کے پیچھے ایک چھپی ہے، وہ ایک بھی نہیں ہے، ایک کے پیچھے بھی کچھ اور چھپا ہوا ہے. وہ ایک کون سی ہے جی؟ اب میں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ ایک وہ ہے جو خلوص کے ساتھ پڑھی ہے. یعنی اصل میں نماز پر نہیں ہے جنت، اصل میں کس پر ہے؟ فلسفہ اس کو کہتے ہیں. اب میں کیا کروں اس مالک کو 30,000 دنوں کی نمازوں میں بعض اوقات ایک نماز میں بھی خلوص نظر نہیں آتا، لیکن حسین کے نام پر ہائے کہہ کر ایک قطرہ گرنے میں خلوص نظر آ جاتا ہے. کیا کروں سر؟ قیمت تم تو نہیں لگاؤ گے نا، قیمت تو وہ دینے والے لگائے. ہم نے تو بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ خلوص میں دے رہا ہے. تمہیں اگر خلوص ایک قطرے میں نظر آ گیا، تمہاری 30,000 دنوں کی نمازوں میں نہیں آیا، یعنی تم کیا سمجھتے ہو عصر عاشور کو شور ہو رہا تھا جلدی قتل کرو حسین کو، اصل کی فضیلت کا وقت قضا ہو رہا ہے، اس نماز میں جنت ملے گی؟ سر جی باتیں بہت ہیں، بہت ہیں. جنازہ نکل گیا اسلام کا 1400 سال کے بعد نہیں، 50 سال کے اندر. 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے گئے، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، پورے 50 سال. 50 سال میں وہ اسلام آ گیا مارکیٹ کے اندر کہ حسین ابن علی کو مارو تو مسلمان ہو. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. کون سا اسلام چاہیے ڈیسائیڈ کر لو بھائی. جو حسین کو قتل کر کے بھی مسلمان رکھے وہ والا. اگر اس کے ساتھ اتحاد کرنے کا کہتے ہو تو میرا اتحاد تو نہیں ہے، تمہارا ہو تو تمہیں مبارک. یہ میں نے 50 سال کی بات کی، 40 سال کی بات کر لوں. حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، پھر بھی مسلمان. تمہارا اتحاد ہے، مبارک ہے، میرا نہیں. 30 سال کی بات کر، علی بن ابی طالب کی سب پر ضرورت مانی گئی، پھر بھی مسلمان. میں نے بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ 30 سال کی بات نہیں کرتا، 6 دن کی بات کروں. فاطمہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، پھر بھی مسلمان. کون سا اسلام؟
یہ الا المودۃ فی القربى ہے اس کے اندر کچھ. اہل بیت سے مودت رکھو. یہ جو دیوانہ وار کبھی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی جلوس میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی نجف سے کربلا پاگلوں کی طرح چلنے لگتے ہو، آپ کیوں چل رہے ہو؟ جس دن تجھے حسین سے عشق ہو گیا نا، اس سے پہلے سمجھ نہیں آنے والی. اس سے پہلے سمجھ نہیں آنے. آپ نے گریا کیا، مجلس مکمل ہو گئی، 2-4 جملے ذکر بس آئے. کربلا کھا گئی سید سجاد، خدا گواہ 34 سال میرا مولا زندہ رہا. ہائے حسین میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا. 34 سال گریا کیا اس بات پر. جب وضو کے لیے پانی آیا، پانی کو دیکھتے تھے، ہائے میرا بابا کربلا میں بھوکا. جب دسترخوان لگتا تھا، افطار کا موقع آتا، کھانے کو دیکھتے تھے، کربلا میں میرا بابا بھوکا مارا گیا. مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، قصاب کی دکان پر جاتے تھے، سنی دے رہے تھے آپ. قصاب سے پوچھتے تھے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ ہاں پلایا تھا. کربلا کا رخ کرتے، میرا بابا پیاسا مارا. 34 سال بابا کو یاد. کہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم سنو. مصاحب اہل بیت کو سمجھو کیا گزری فاطمہ زہرا کے گھرانے پر. ہم کیوں بیٹھتے فرشتہ بچھانے کے لیے؟ ہم اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم اپنی مودت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بی بی صدیاں گزر گئیں، 14 سال تو کیا 14,000 سال بھی گزر گئے نا، تیرے حسین کو نہیں بھولیں گے، تیرے حسین کو نہیں بھولیں گے. جب پوچھا کہ مولا سید سجاد سے، مولا ایک بات بتائیے، سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ تو کہنا چاہیے تھا نا عاشور کے دن گزرے، جب ساری زندگی بابا کی پیاس کو یاد کیا، جب ساری زندگی بابا کی بھوک کو یاد کیا. کہہ سکتے تھے، کہنا چاہیے تھا سب سے زیادہ مصیبت اس وقت گزری جب میرے بھائی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا. میں نے دیکھا ہے کچھ مومنین اچانک کا الگ عشق ہے، خدا جانتا. میں کہیں مجلس پڑھنے جاتا ہوں، مجھے کہتے مولانا کچھ بھی کرو، شہزادہ لے کر کے مصائب پڑھ دے. کسی کے گھر جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب مولانا عباس کے مصائب پڑھ دے. کوئی کہتا ہے شہزادہ علی اصغر کی. کہہ دیتے مصیبت سب سے زیادہ اس وقت گزری جب میرے چچا عباس شاہ لوگوں کا ٹاگے فرات کے کنارے سے، جب میرے بھائی قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو رہی تھی، جب میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کو 3 بال کے تیر سے. جیسے کہا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ نہیں یاد کیا عباس کو، نہیں یاد کیا اکبر کو، نہیں یاد کیا اصغر کو. نوکے نیزہ پر بابا کا سر بھی یاد نہیں کیا. سر کو جھکا کر میرے غیور امام نے کہا شام شام شام. یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا. بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے، تاریخ میں خیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ. نہیں پتا کیا گزری سید سجاد پر، میں کیسے کہوں. جب منحال آیا نا، کہنے لگا مولا کب تک گریا کرو گے؟ چلو ایک منحال تجھے معلوم ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، ابو سے اوجل ہوا تھا، شہادت نہیں ہوئی تھی. اتنا روئے، قرآن گواہی دے رہا، آنکھوں کا نور جاتا رہا. منحال میرے 18 یوسف میں نے کربلا کی زمین پر بے گوروں کو. منحال نے دلاسا دینا چاہا، کہ لگا والا شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں، گریا نہیں کرتے. اس طرح کا جملہ کہا اس نے. رو پڑا میرا امام. اب جو غیور امام کا جو درد تھا نا، ہر ایک قسم کے بیان بھی نہیں کرتے تھے. بے اختیار تڑپ کر میرے مولا نے کہا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت آل محمد کی میراث ہے، کیا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے؟ کیا علی اور فاطمہ کی بیٹی محمد کی نوازی شرابی کے دربار میں جا کر اللہ لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب. ہمارے اس